بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 61 اور 62، 61 اور 62۔ یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ تقریباً سیم ہیں، ایک ہی موضوع ان میں جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، بلکہ دونوں کے الفاظ بھی سیم ہیں، اور راوی بھی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک ہی راوی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی حدیث ہے، لیکن چلے میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، وہ کثرت نفع اور دائمی خیر میں مسلمان کی مثل ہے، پس تم بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن عرض کرنے سے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود ہی بیان فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول العظیم۔ حدیث نمبر 62 بھی سیم ہے اور اس کے سیم ہی الفاظ ہیں، تو چلیں اس کی تھوڑا سا تفصیل میں جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر کافی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ صحابہ کرام، بڑے بڑے جید صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرما گیا۔ ایک چیز یہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب بڑے بیٹھے ہوں اور کوئی سوال ہو اس محفل میں، تو اگر پتہ بھی ہو چھوٹے کو تو ادباً جو ہے، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں پہ خاموش رہا جائے، تاکہ اگر بڑوں میں سے کوئی بھی نہیں بولتا ہے تو جو سوال کرنے والا ہے وہ خود ہی اس کا جواب دے دے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ انسان جو ہے جب بڑوں کی محفل میں بیٹھا ہو تو وہاں پر اپنی علم کا دھونس نہ جماتا رہے، بلکہ خاموشی اختیار کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور چیز یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بڑوں پر آشکار نہیں ہوتی، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ شاید کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا چھوٹوں کو علم ہوتا ہے اور بڑوں کی نظروں سے وہ چیز نہیں گزری ہوتی ہے، اس چیز کا علم ان کو نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی عنایت ہے، اور فضل کے خزانے اس کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ کہف میں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خاموش رہا جائے جب آپ بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہوں۔ اور ایک اور اس میں چیز سمجھ آتی ہے کہ امام اپنے ساتھیوں پر کوئی مسئلہ پیش کرے تاکہ ان کے علم و دانش کی آزمائش کرے۔ یہ بھی اس میں چیز سمجھ آتی ہے کہ استاد جو ہے سم ٹائمز کوسچنز اس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس سے کرے کہ تاکہ ان کی جو علم و دانش ہے اس کا بھی پتہ چل سکے اور ان کے علم میں اضافہ بھی ہو سکے اس کوسچن سے، کیونکہ کوسچنز ہی بنیادی طور پر ہیں، جو پوچھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے سم ٹائمز استاد کو بھی یہ اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سم ٹائم استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کوسچنز اس طرح کے کرے، تاکہ اگر تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو تو باقیوں کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، نہیں تو ان کو پھر اس کا جواب بتا کر تو ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اس طرح سے ایک ماحول بھی بنتا ہے علم کے حوالے سے۔ چونکہ ہم باب العلم پڑھ رہے ہیں اور اس میں علم کی فضیلت کے متعلق بہت ساری حدیث ہمیں ملیں گی۔ یہ حدیث تھی حدیث نمبر 61 اور 62۔ تو خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی حدیث نمبر 63 کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔